بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر شاپ کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اگر ہمیں میکسیمم پروفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ بہت ساری چیزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مارکیٹنگ بھی آتی ہے، سیلز بھی آتی ہے، لیکن شاپ کیپر جو ہوتا ہے وہ ایک چیز اور بھی پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ وہ پرفارم تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اگر پراپر طور پہ پرفارم کر لے تو اس کا بہت فائدہ ہوگا اور اس کا پروفٹ 2 گنا نہیں بلکہ 4 گنا سے 10 سے 12 گنا پروفٹ میکسیمم طور پہ ارن کر سکتا ہے۔ اور وہ جو چیز ہے وہ ہوتی ہے ہیومن ریسورسز۔ آج ہمارا ٹاپک ہیومن ریسورسز کا ہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاؤں ہیومن ریسورسز کے جب بھی ہم لوگ نام سنتے ہیں تو ہیومن ریسورسز ہم لوگ زیادہ تر یا تو آفس کے لحاظ سے سن رہے ہوتے ہیں یا کسی کمپنی کے لحاظ سے سنے ہوتے ہیں۔ شاپ کے لحاظ سے ہم نے ہیومن ریسورسز کا تعلق بہت ہی کم سنا ہے۔ بیسکلی اگر آپ ہیومن ریسورسز کو اردو میں کنورٹ کریں تو اس کا مطلب لفظی معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں افرادی قوت۔ اب شاپ کے لحاظ سے ہم نے کوئی آرمی تو اپنی جنریٹ کرنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے اتنی زیادہ ہائیلی پیکج جو بندہ دیتا ہے تو وہ بھی پہلے اس کا 10 گنا رکھ کے سوچتا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے جب آپ ہیومن ریسورسز شاپ کے لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ کام کی چیز ہوتی ہے۔ شاپ کے لحاظ سے ہیومن ریسورسز کے اندر ہمارے 3 پہلو ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں ٹائم ویسٹ کیا ہے، میں آپ کو تینوں پہلو بتاؤں گا، لیکن پہلے میں یہ پتا چلنا چاہیے کہ ہیومن ریسورسز شاپ کے لحاظ سے ضروری کیوں ہے، وائی اٹ از سو مچ امپورٹنٹ فار دا شاپ، کہ ہیومن ریسورسز کیا آپ کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ ہیومن ریسورسز کے ذریعے آپ منیمم ریسورسز کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ گین کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جب MBA کر رہے ہوتے ہیں یا جب ہم لوگ ہیومن ریسورسز کسی بھی طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں ناظرین، تو ہمارا ایم کیا ہوتا ہے؟ فرام ود دا ہیلپ آف منیمم ریسورسز ہاؤ کین وی گیٹ دا میکسیمم آؤٹ پٹ، یہ بیسک کام ہوتا ہے۔ اب جب آپ ہیومن ریسورسز شاپ کے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر 3 ایسپیکٹ آتے ہیں جو میرے نزدیک ہوتے ہیں۔ میں نے اس ہیومن ریسورسز کو شاپ کے لحاظ سے 3 ایسپیکٹ کے اندر ڈیوائڈ کیا، ایک ٹرائی کا بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا ہے یہ آپ کا سیلف، ٹھیک ہے نا، دوسرا آپ کا امپلائیز اور تیسرا آپ کے وینڈرز ہو گئے ناظرین۔ اچھا، پہلا جو ہے وہ آپ کا سیلف ہے۔ سیلف کے اندر ہیومن ریسورسز کے اندر یہ آتا ہے کہ آپ کے اندر کتنی ایبلٹی ہے کہ آپ اپنے شاپ کے ریسورسز کو میکسیمم طور پہ یوٹیلائز کر سکو یا کروا سکو، یا آپ کتنی اپنی ایبلٹیز کو میکسیمم طور پہ جنریٹ کر رہے ہیں جس سے آپ کے پروفٹ ارن کر سکے میکسیمم۔ اب یہ چیز آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے شاپ کے اندر کس ٹائپ کا مال ہے، کس طرح کا مال ہے، یا آپ کے شاپ کے اندر جو ہوتے ہیں وہ کس ٹائپ کے لوگ آتے ہیں ایز اے کسٹمر، ٹھیک ہے، اور آپ کی شاپ کی کیا ویکنیسز ہیں، کیا اسٹرینتھ ہیں، کیا تھریٹس ہیں۔ یہ جتنا مالک جانتا ہے نا ناظرین، اتنا شاید یہ نوکر نہیں جانتا، یہ مینیجر بھی آپ کا نہیں جان سکتا، نہ آپ کا پارٹنر جان سکتا ہے، کیونکہ آپ اگر شاپ کے اندر 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی بیسس پہ جو دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے شاپ کی ہر باریکیاں معلوم ہوتی ہیں۔ تو آپ ایمانداری سے جب اپنے انالیسس کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنی شاپ کے ساتھ یا میں اپنے کام کے ساتھ کتنا انصاف کر رہا ہوں اور میں اپنی شاپ کو کتنا پروفٹ ارن کروا کے دے سکتا ہوں اپنے ذاتی لحاظ سے، تو یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے کہ آپ اپنا محاسبہ تو سب سے پہلے کریں ریسورسز کے لحاظ سے، کہ میں نے اپنی شاپ کے لحاظ سے کتنے ریسورسز ارن کر کے دیے، یا میں نے اپنی شاپ کے لحاظ سے مزید کتنے ریسورسز گھیرے ہیں جس سے میری شاپ پروفٹ ارن کر سکے۔ ریسورسز ارن کرنے کا مطلب صرف پروفٹ تو ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کس ٹائپ کے ریسورسز ارن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر آپ کے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی پروفٹ میکنگ ہوتی ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں جو آپ کو میں وقت وقت سے بتاتا رہوں گا۔ سیکنڈ چیز جو ہوتی ہے ناظرین وہ ہوتی ہے آپ کے شاپ کے امپلائیز۔ اب اس کے اندر 2 ایسپیکٹ آتے ہیں، ایک تو آپ کے شاپ کے لحاظ سے امپلائیز کتنے ہیں، اور جو آپ کے امپلائیز ہیں ان میں ایبلٹیز کتنی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک کامیاب آدمی یا ایک کامیاب جو شاپ کیپر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جو سیلز مین ہوتے ہیں یا اسٹاک بوائے جو ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ اپنے سیلز مین اور اسٹاک بوائے کے بارے میں اچھا خاصا انفارمیشن ہوتی ہے، اور اس کو اس کی ویکنیسز بھی معلوم ہوتی ہیں، اس کو اس کی اسٹرینتھ بھی معلوم ہوتی ہیں، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اس بندے کو ایسے استعمال کرنا ہے تاکہ اس کی ایبلٹیز مزید نکھر سکیں
اور اس کا بھی پروفٹ ارن ہو سکے اور اس سے شاپ کو بھی ڈائریکٹلی پروفٹ وہ دے سکے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر آتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کے جو شاپ کے اندر جو آپ کے سیلس مین ہوتے ہیں وہ سینئر تو ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ساتھ 2 سے 3 کسٹمر اگر دکھلائیں تو وہ فوکس ہر کسٹمر پہ نہیں کر پاتے. بعض اوقات بہت کم سینئر سیلس مین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن ان میں ایبلٹی گریب کرنے کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ایک ساتھ 3-4 کسٹمر کو لے کے چلتے ہیں اور وہ ایک ساتھ ہی کسٹمر کو چیزیں سولڈ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو 1:4 کا ریشو بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ چیز بھی بہت ضروری ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے ناظرین, وہ ہوتی ہے آپ کے جو اسٹاک میں ہیں. اچھا, اس کے اندر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں کہ آپ اپنے شاپ میں کوشش کریں اسٹاک میں وہ رکھیں جو تھوڑا سینئر ہو. تو یہ جو ورلڈ کی جو پالیسی ہے وہ ہے چائلڈ لیبر کی. چائلڈ لیبر کی پالیسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ 12 سال سے نیچے کے بچوں کو رکھیں گے تو وہ اس کی ایبلٹیز کا بھی مسئلہ ہوگا اور وہ جو چیزیں کر رہا ہے وہ بھی لیگلی طور پہ جائز نہیں ہے. آپ اگر میٹریکولیٹ بچے کو کم از کم بھی رکھیں گے اپنے شاپ کے لحاظ سے تو اس کو شاپ کا مال سمجھنے میں اور اس کو دینے میں نہ صرف آسانی ہوگی بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے اگر آپ کا سیل کا مال ڈیٹ اسٹاک ہو تو وہ بھی آپ کو پراپر طور پہ دے سکے. کیونکہ پڑھا لکھا بچہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے ذہن کے لحاظ سے سوچتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک جو ان ایجوکیٹڈ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کے لحاظ سے سوچتا ہے. تو آپ اگر ایجوکیٹڈ لوگوں کو رکھیں گے تو اس میں آپ کا فائدہ ڈبل ہوگا. تیسری چیز جو ناظرین ہم نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے وہ ہوتی ہے وینڈر کے لحاظ سے. آپ جتنے اچھے ریلیشن شپ اپنے وینڈرز کے ساتھ رکھیں گے, مطلب پارٹی والے جو بھی آپ کو مال سپلائی کر رہے ہوتے ہیں, اتنا آپ کا منافع جلدی ڈبل بھی ہوگا اور آپ کی جو شاپ ہے وہ بہت جلدی ترقی بھی کرے گی. اس کی مثال ایسی ہے ناظرین کہ آپ اپنی شاپ کے اندر اگر ایک پارٹی سے مال لیتے ہیں اور اس کا مال جلدی بک جاتا ہے تو واٹ از دا اسٹریٹجی کہ آپ کو وہ مال دوبارہ جلدی سے وہ دے دے جس کی بیس پہ آپ کا کسٹمر لوز نہ ہو اس مال کے لحاظ سے. آپ کے پاس اس ٹائپ کی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. یا تو آپ مال درمیانہ اٹھائیں اس پارٹی سے کہ وہ مال ختم ہو جائے تو فوراً آپ کا بیلنس بھی اتنا نہ بڑھا ہو تو وہ فوراً سامنے پارٹی والا آپ کو دے دے. اس معاملے میں آپ کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ میٹر کر رہی ہوتی ہے. اور چونکہ ناظرین میں نے آپ کو اپنی شاپ کے بارے میں بتایا ہے تو یہ چیز بتاؤں کہ ہماری شاپ کے اندر فیصل آباد کا مال آتا ہے, لاہور کا, کراچی کا بھی مال آتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ کسی ایک پارٹی سے بھی اگر اچھی طرح کام کریں گے تو اس کی آپ کی نیک نامی پورے شہر میں ہی پھیلتی ہے. اور آپ نے ایک پارٹی اگر پیسے مارے تو یہ ناظرین سب لوگوں کو معلوم ہے تو اس سے آپ کا امیج نہ صرف ایک پارٹی میں بھی خراب ہوگا بلکہ اس سے 10 اور پارٹیاں بھی آپ سے کھنچ جائیں گی. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز تو یہ وینڈر کے لحاظ سے ہی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہونی چاہیے ناظرین آپ کے ریسورسز کے لحاظ سے کہ آپ کا مال جو بھی آپ ریسورسز ارن کر رہے ہیں مال کے لحاظ سے آپ کو سیزن کے اندر اس کے اندر کتنا بینیفٹ مل رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ناظرین یاد رکھیں آپ سارا سال تو جب منافع کماتے ہیں لیکن سال کا جو سمجھ لیں 6 مہینے کا منافع ایک طرف اور آپ کا سیزن کا ایک سیزن کا منافع ایک طرف. تو جتنے اچھے آپ کے وینڈر کے تعلقات ہوں گے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے علاوہ آپ کے اسی پڑوسی جتنے آپ کے ہیں اتنی جلدی آپ کو نہ صرف مال میں آسانی ہو جائے گی بلکہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کو مال جب ٹائم پہ دے گا تو آپ کی جو کٹ سائز کا جو ایشو ہوتا ہے شوز کے لحاظ سے وہ نہ صرف اس کو پیچ اپ کرنے میں آسانی ہوگی بلکہ وہ آپ کا جب منافع ملٹیپلائی بائی 3 ملٹیپلائی بائی 4 ملٹیپلائی بائی 5 ہو جائے گا تو اس سے آپ بہت جلدی ترقی کر سکیں گے. تو امید ہے ناظرین کہ آج ہماری ویڈیو آپ کو بڑی پسند آئی ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی کوئی ٹاپک ہمارے سامنے لائیں گے اور میں وہ بھی ڈسکس کروں گا کیونکہ ہمارا بیسکلی ناظرین ایک ہی ایم ہے, وہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی ٹاپک وہ ڈسکس کریں جس سے ہماری شاپ میکسیمائز طور پہ پروفٹ ارن کر سکے. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.